بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے 5 نمازوں کے بعد یہ 5 پاورفل وظائف کر لیں، انشاءاللہ جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ گھریلو پریشانی ہے، کوئی ذاتی اپنی کوئی پریشانی ہے، یا کسی اور کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا کاروباری معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کسی اور بڑی پریشانی میں پھنس چکے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ پہلے دن ہی ان وظائف کا اثر دیکھیں گے، ان کی برکات کو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ وہ کون سے 5 وظائف ہیں جو ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ کرنا ہے، صرف 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ صرف 3 سے 4 منٹ نکال لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کی کسی بھی پریشانی کو دور نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ وظائف، یہ اذکار کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی بڑی پریشانی ہو انشاءاللہ فوری اثر دکھانے والے یہ 5 اعمال ہیں، یہ 5 وظائف ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ نے اس کی فضیلت کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ میں 5 احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ نے غور سے سن لینا ہے، غور سے سمجھ لینا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس طریقے سے بہت سارے بزرگوں نے آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے دروازے کھول دیے۔ اور یہ ایسی دعائیں ہیں، یہ ایسے کلمات ہیں کہ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھتے ہی آپ کی پریشانی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ دعائیں ہیں، یہ کلمات ہیں جو قرآنی آیات بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں بھی ہیں، اور ایسی دعا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو آئیے ان وظائف کی طرف چلتے ہیں، اور آپ ان وظائف کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اپنے لیے آسانیوں کے دروازے کھول لیں۔ کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن پریشانی میں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3505، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے وقت اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ الفاظ نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، جو مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پریشانی، مصیبت، تنگی اور حاجت کے وقت پڑھنا بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی زبردست عمل ہے، کیونکہ ایک نبی نے اس دعا کو پڑھا اور پریشانی کے وقت پڑھا، اور امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسی آیت مبارکہ کو، اسی دعا کو جو حضرت یونس نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، لا الہ
الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ نمبر 2، دوسری دعا ہے، یہ بھی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارے خلاف کفار نے بہت سارا سامان جمع کر لیا ہے، تو اس لیے ان سے خوف کھاؤ، ڈرو، تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ اور یہی دعا، یہی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے اور ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، وہی بہترین مدد کرنے والا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرے لیے بہترین فیصلہ کر دے گا۔ اس دعا کو، ان کلمات کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لینا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نمبر 3، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ 100 بیماریوں سے شفا ہے جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بھی بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، نمبر 1 100 بیماریوں سے شفا ہے، اور نمبر 2 جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو آپ عصر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لیں۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا، پریشانی پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رکھنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی پریشانی کے وقت جب کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا تو اللہ کے نبی خود اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو آپ نے ان کلمات کو مغرب کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لینا ہے۔ نمبر 5، استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے اور توبہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے، ہر خطا سے پاک تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی بھی مانگتے اور توبہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی ایک حدیث میں 70 بار، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ اتنا پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار عشاء کی نماز کے بعد استغفار کرنا ہے۔ جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، جتنی بھی بڑی مشکل میں آپ پھنس چکے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا ہے،
اور پابندی کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ با جماعت نماز ادا کریں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھ لیں، اور عصر کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 بار پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار پڑھ لیں۔ اور جب بھی آپ ان وظائف کو کریں، ان اعمال کو کریں، تو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ فوراً اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو آسانی میں بدل دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔